نیچے کرو اور آ رہا ہے منبر رسول پر رونق افروز ہماری جماعت کے موقر اور محتشم علماء کرام اور محلے اس محلے کے دیگر محلے کے آئے ہوئے یہ تمام سنی بھائی، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم لوگ ایک مرتبہ غلامانہ، خادمانہ، عاجزانہ انداز میں بارگاہ رسول درود پاک کا ہدیہ گزار لیں۔ اللہم سیدنا مولانا محمد المدنی والکرمی من بریہر والکریم صلاۃ و سلام۔ ہماری جماعت کے ایک مشہور عالم دین اور اعلیٰ درجے کے شاعر حضرت عبدالعلیم عاصی غازی پوری کا بڑا پیارا شعر ہے۔ اس شعر میں انہوں نے کوئی چیز چھوڑا ہی نہیں غوث پاک کی فضیلت۔ کہتے ہیں پوچھتے ہو شہدیلا کے فضائل ایسی، پوچھتے ہو شہدیلا کے فضائل ایسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور میرے پیر و مرشد حضرت غوث زمان جناد وقت سرمد جماع حضور سیدنا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نے بھی اپنے ولایت کا اظہار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شعر کہہ کر کے پیش کیا ہے۔ وہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میرے بھائی، یہ مفتی اعظم ہند کا وہ شعر ہے جو ان کی ولایت پر دعوت کر رہی ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تجھی تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیوبندی وہابی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو قرآن شریف میں پڑھا ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں آپ نے غوث پاک سے مدد مانگا وہی شرک ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جہاں غیر سے مدد مانگا اللہ کے علاوہ کسی سے فوراً شرک ہو گیا۔ تو ان کے نزدیک دیوبندی وہابی کے نزدیک مدد مانگنا شرک ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنیو، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف ہی کی آیت ہے، علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ فرماتا ہے مجھی کو ڈرو، یعنی مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ جیسے آپ نے کہا کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جہاں دوسرے سے مانگا اللہ کے علاوہ فوراً شرک ہو گیا۔ ویسے تم بھی تو کہتے ہو دیوبندیو وہابیو کہ اللہ
ہم تجھی سے ڈرتے ہیں. جہاں سانپ سے ڈر گئے ویسی مشرک ہو گئے. سانپ سے ڈرتے کہ نہیں یہ لوگ؟ نہیں ڈرتے ہیں کہ پٹارا سانپ لے آئیے ان کے بدن پہ پھینک دیتے. دیکھیے کھڑے رہتے کہ بھائی بھاگتے ہیں، ہے نا بھائی؟ سنو بھائی اور سے سننا کہ شیر ہے، شیر اچانک آ جائے محفل میں دھارنا شروع کر دے تو ویسے ہی بیٹھے رہیں گے. جہاں ڈرے مشرک ہو گئے. زہر ہے کوئی آسانی سے پی لے گا، جہاں پیا جہاں اس کو اسے اب ڈرے ویسے ہی مشرک ہو گئے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سانپ میں زہر رکھا ہے. اس سے ڈرنا اللہ ہی سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے. آگ سے ڈرنا خدا ہی سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیر میں کاٹنے کی صلاحیت رکھا ہے. شیر سے ڈرنا خدا ہی سے ڈرنا ہے. بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم میں غیر نواز میں اپنے بندوں کی مدد کرنے کی صلاحیت دی ہے. لہذا غوث اعظم سے کو آواز دینا اللہ ہی تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. غیر نواز کو آواز دینا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. سرکار بادشاہ سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. غور سے سننا، میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تجھی سے کو پوچھتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. تو نماز اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ ہم. آپ اکیلے ہیں کہ ہم ہیں؟ ہم چاہتا ہے 100 لوگ ہو، 50 لوگ ہو، 25 لوگ ہو. جیسے جماعت سے ہمارے مولانا نعیم صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے چند لوگوں کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں ہم، لیکن آپ اکیلے پڑھیں گے تو پھر بھی تو یہی پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ایاک استعین ہو، اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. آپ اکیلے پڑھیے چاہے جماعت سے پڑھیے، ہے نا بھائی؟ اکیلے پڑھیے چاہے جماعت سے پڑھیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایاک نستعین. چائے چاہ پیو، چاہ محبت کی چاہ. پورا مجمع کہیں لے گا کتنے لے جائیں گے جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعین میں رہتے ہیں میں مدد مانگتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ہے وہ اللہ کے ولی نہیں، لیکن جو سب بیٹھے ہیں جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے. جو سب میں ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیوں کہ میں ولی نہیں ہوں، جماعت میں کوئی تو ولی ہے، ان کے واسطے سے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم مدد مانگتے ہیں. سبحان اللہ. مدد کیا ہے؟ غوث پاک خود ہی فرماتے ہیں کہ سنو کوئی بھی دعا کرو میرا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دو. میرا وسیلہ جب پیش کر دو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول کر دے گا، تمہاری دعا رد نہیں کرے گا. سنو، ابھی جو غوث پاک کے سجادہ نشین ہیں، ان سے پہلے جو سجادہ نشین تھے ان کا نام تھا ابراہیم گیلانی. ان کا ایک لڑکا لندن میں پڑھ رہا تھا. لندن کے ڈاکٹر کا فون آیا. پہلے آپ کو موبائل دینا، پہلے کیا تھا ٹیلیفون آیا کہ آپ کا لڑکا میں نے یہاں پڑھ رہا ہے. کہ ہاں. کہا کہ لڑکا کے دل کی حرکت بند ہونے والی ہے، اب تب کا مہمان ہے، آج اٹیک ہو گیا ہے. اب پریشان بیچارے حضرت ابراہیم گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خانقاہ سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، غوث پاک کے مزار پر کیا کہا؟ السلام علیکم یا غوث الاعظم، یا غوث الاعظم، السلام علیکم، السلام علیکم یا غوث اعظم، یا غوث اعظم
السلام علیکم یا غوث اعظم، یہ کہتے ہوئے کورٹ پہ گئے، کہا یا سیدی یا مولایا انت حی و ابنی یموت، غوث اعظم آپ زندہ رہیے قبر میں، میرا بیٹا مر جائے۔ جب یہ کہا فوراً ہی وہی ڈاکٹر کا فون آیا، کہا کہ بیل بجا، گھنٹی بجی، دوڑے ہوئے گئے، کہا کہ میں وہی ڈاکٹر ہوں جس کو فون کیا ہے آپ کو کہ آپ کا لڑکا کا حرکت قلب بند ہونے جا رہا ہے، اب پریشان نہ ہوئیے، لڑکا بھلا چنگا ہے، لڑکا ٹھیک ہو گیا ہے۔ کہا کہ ابھی تو آپ نے فون کیا ہے کہ لڑکا ہارٹ اٹیک کا شکار ہے، اس کے دل کی حرکت بند ہو رہی ہے، اچانک کیسے صحیح ہو گیا؟ کہ میں نہیں جانتا ہوں، غیب سے ایک ہاتھ ایک پنجہ روشن طلوع ہوا، اب بچے کے دل کی سرجری کر دیا، اب بچہ صحت مند ہو گیا۔ یہ ہے غوث اعظم، یہ ہے غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک۔ تو میرے بھائی عرض کرنا ہے، یہ غوث پاک کی کرامت ہے، یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ یا غوث کہا آکام بن گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مگر یہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک سے کچھ لینا ہے، اپنی مراد کہنا ہے، تو آپ دیکھیے گا مسجدوں میں، مدرسوں میں، کیلنڈروں میں غوث پاک کے گنبد کی تصویر ہوتی ہے، نیلے رنگ کی گنبد ہے، گنبد کو خوب ذہن میں بٹھائیے، دماغ میں بٹھائیے، دل میں اتاریے، اسی گنبد کو اوپر توجہ دے کر کے اب غوث اعظم سے فریاد کیجیے، غوث اعظم سے اپنا دعا عرض کیجیے۔ آیا ہے غوث اعظم کی طرف توجہ کر کے، رسمی طور سے نہیں، روا روی میں نہیں، ان کا دیکھا دیکھی نہیں، سیکھا سیکھی نہیں، غوث پاک کی توجہ دل میں دماغ میں بسا کر آپ جو کہیں گے واللہ آپ کی مراد پر آئے، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، جی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ دل میں بسا کر کے توجہ کے ساتھ تو کہیے سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو عرض کروں، توجہ دیں گے جی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، وہ ولی ہے کہ ان کا ہمتا، فرماتے ہیں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کی، خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا حال کیا ہے؟ ان کا حال پوچھتے ہو؟ آج سے لے کر قیامت تک جو بھی ولی پیدا ہوگا یا جو ہو چکے ہیں یا جو ہوں گے، سب پر لازم ہے غوث پاک کا ادب کرنا، سب پہ لازم ہے غوث پاک کا ادب کرنا۔ یہ ادب غوث پاک نے خود بھی کیا ہے۔ جب غوث پاک مدرسہ نظامیہ میں، جو بغداد کا مدرسہ تھا، وہاں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں غوث پاک کے ساتھ دو لوگ اور تھے پڑھنے والے میں، ایک کا نام تھا ابن سقا، ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام غوث پاک۔ وہاں بغداد میں ایک محلہ تھا یعقوبہ، اس محلے میں ایک غوث رہتے تھے، جن کی شان یہ تھی کہ بیٹھے ہوتے خود ہی غائب ہو جاتے، پھر جب سب کی موجودگی میں پھر تشریف رکھتے اپنی جگہ پر۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ تو گئے تینوں ملنے کے لیے، ابن سقا اور غوث اعظم اور عبداللہ، تینوں لوگ جا رہے تھے ملنے کے لیے۔ تو ابن سقا نے کہا ہم تو جا رہے ہیں غوث پاک کے یہاں ملنے کے لیے، میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ غوث جواب نہیں دے سکیں گے۔ عبداللہ نے کہا کہ میں سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا کہ میں سوال جواب کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں ان کے روح روشن سے فیض لینے کے لیے جا رہا ہوں، فیض لینے جا رہا ہوں۔ آج بھی دیوبندی جاتے ہیں غیر نواز کے، آج بھی وہابی جاتے ہیں بغداد، ہے نا بھائی، جاتے ہیں۔ آج ہم سے لڑنے بھینے کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ وہابی کو برا کہتے ہیں، وہابیوں کو آپ لان تان کرتے ہیں، حالانکہ وہ اجمیر گیا ہے، میرے ساتھ گیا ہے، میں نے ریزرویشن بنوایا ہے، میں نے ٹرین میں بیٹھایا ہے، وہ وہاں گئے ہیں آئے ہیں۔ جو اجمیر شریف جائے گا وہ کیسے وہابی ہو سکتا ہے؟ جو
جو اجمیر شریف جائے گا کیسے دیوبندی ہو سکتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب غوث پاک کے ساتھ ابن سقا گیا، ابن سقا کون تھا؟ جب تینوں پہنچ گئے غوث یعقوبہ کے پاس تو غوث یعقوبہ نے کہا کہ ابن سقا تم نے راستے میں بات چیت کی ہے کہ میں ایسا سوال کروں گا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے؟ اے ابن سقا میں تم کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اور اے عبداللہ تم نے کہا کہ میں سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ تمہاری اس بات سے ہم کو یہ سزا ہے کہ تم دنیا میں تم مصروف ہو جاؤ گے، عبادت سے خالی رہو گے۔ چنانچہ غوث پاک سے متوجہ ہوا، کہا کہ عبد القادر آپ نے کہا کہ میں سوال جواب کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں ان کے رخ طابہ سے فیض لینے کے لیے، روشنی لینے کے لیے۔ عبد القادر تمہارا وہ دین دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کی مسجد سے کھڑے ہو کر کے اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے کندھے پر ہے، کندھے پر ہے۔ تو سبحان اللہ، آج اگر دیوبندی وہابی اجمیر چلے جائیں، بغداد چلے جائیں تو اس کی دیوبندیت دھل جائے گی، وہابیت دھل جائے گی۔ ارے سنو میاں، سنو ابن سقا بھی تو گیا تھا غوث کے پاس، ابن سقا بھی تو گیا تھا غوث کے پاس، جو جہنمی تھا بس فرمایا غوث نے تم جہنمی ہو، تو جہنمی بھی تو گیا تھا۔ پتہ کیا چلا؟ جانے کو وہابی بھی جاتے ہیں، جانے کو دیوبندی بھی جاتے ہیں، مگر وہ لوگ جاتے ہیں بھائی نواز پر اعتراض کرنے کے لیے، اور ہم سنی جاتے ہیں فیض لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے، ہم سنی جاتے ہیں ان سے نور ولایت حاصل کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صاحب اس محلے کے کافی عرصے سے امامت کو سنبھال دیے۔ آج جو لوگ بڑے بڑے دعوے دار ہیں، سنیت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، لیکن جو کام مولانا نعیم صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ خالی ہیں۔ جی میری دعا ہے کہ ایسے نوجوان جو پورے محلے کو باندھ کر دیا، آمین آمین۔ اس محلے میں دیوبندی وہابی دوا کے لیے بھی ان کی حد نہیں ملے، لیکن الحمدللہ بالعالمین اس طرح سے انہوں نے دل و سنیت کی خدمت انجام دی۔ سنو آگے گفتگو سنو۔ دیکھو بھائی، سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے غوث پاک کی عمر 91 سال تھی، 25 سال آپ نے پڑھا، 25 سالوں تک غوث پاک نے تعلیم حاصل کی۔ آپ 25 سالوں تک آپ نے عبادت و ریاضت کیا، صحرا نوردی کی، اور 40 سالوں تک آپ نے واعظ و نصیحت کیا، رشد و ہدایت کا کام انجام دیا، اور آخری میں جب عبادت کا سلسلہ جاری تھا 25 سالوں تک، آخری کے 11 سال آپ نے برج اعظمی میں، برج اعظمی کون ہے؟ برج اعظمی وہی ہے نشیما کا محل، جس میں حضور کی ولادت کے وقت ان کے محل کے 14 کنگورے گر گئے تھے، کھنڈر میں اس وقت غوث پاک کے وہ کھنڈر کے میں تبدیل تھا۔ غوث پاک نے اپنا مجاہدہ وہیں ختم کیا، اسی جگہ پر غوث اعظم نے شیطانوں کو متشکل ہو کر کے دیکھا، جناتوں سے ملاقات ہوئی، اسی برج اعظمی میں ایک شیطان نے کہا کہ عبد القادر تم نماز مت پڑھنا، روزہ مت رکھنا، تم سے میں نے شریعت اٹھا لی۔ غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے شیطان تم پر لا حول ہے۔ کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر سنو، سب سے بڑے بے نبی ہیں، میں نبی سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، میں نبی تہجد کی بھی نماز پڑھتی، نبی 6 وقت کی پڑھتے تھے، امت 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اگر کسی پر نماز معاف ہوتی تو نبی پر معاف ہوتی، لہذا جب نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو
تو عبد القادر پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. آپ غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سالوں تک اللہ اکبر. 40 سال تک وہ 40. اور یاد رکھیے گا غوث پاک تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اور تہجد کے لیے ضروری ہے کہ رات میں عشاء پڑھ کر کے کچھ دیر سو رہیے, اٹھنے کے بعد تہجد کا وقت ہوتا ہے, وہی وقت جب سو کر کے جب اٹھ جائیے. اگر آپ نے 9 بجے کھانا کھا لیا ہے, لیٹ گئے, نیند آ گئی, 9 بجے اٹھ گئے, عشاء پڑھ لیا ہے, تو وہی تہجد کا وقت ہے. ماشاءاللہ جی. وہی تہجد کا وقت ہے. یہ مسئلہ ہے, سن لو مجھ سے مسئلہ مسائل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال آپ نے عشاء کا وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اب فرمایا کہ نماز تو صرف اگر معاف ہوتی تو نبی پر معاف ہوتی, جب نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم پر کیا معاف ہوگی, آپ پر کیا معاف ہوگی. یہاں نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت 9 مہینے کی حاملہ ہے, آج 9 مہینہ پورا ہو گیا, آدھا بچہ پیٹ سے باہر آیا اور آدھا سے زیادہ پیٹ کے اندر ہے, آج نماز کا وقت جا رہا ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت اپنے آگے ایک گڈھا کھود لے, آج جو بچہ باہر آیا ہے اس گڈھے میں اس کو رکھ کر کے گھٹنے ٹیک کر کے نماز ادا کر لے, نماز ادا کر لے. جی ایسے وقت میں بھی نماز مسکت نہیں ہے, ایسے وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی. ہاں جب لڑکا کے مر جانے کا یقینی امید ہو تب جا کر کے نماز مؤخر کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ نماز چھوڑ سکتے ہیں, نماز مؤخر کر سکتے ہیں. یہ تصوف کی زبان ہے, یہ تصوف کی زبان, نماز مؤخر کر سکتے ہیں. دیکھیے آج ایسی عورت پر بھی حکم ہے کہ نماز ادا کرے, مگر آج کل 10 انگوٹھی پہنے ہوئے, لمبے لمبے بال رکھے ہوئے آج کل کے بابا وغیرہ نماز سے کوسوں دور ہیں. جب کہیے کہ نماز پڑھیے, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ نماز ہم ایسی منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں نماز معاف ہے. ایسی منزل پر ہم پہنچ گئے ہیں. اور سے پاک کے پیر کے پیر ہیں حضرت جنید بغدادی, ان سے کہا کسی نے کہ حضور کوئی ایسی منزل ہے جہاں پہنچنے کے بعد نماز معاف ہو جاتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہاں, حضور بتلا دیجیے, اس منزل پر ہم بھی پہنچ کر کے نماز سے آزاد ہو جائیں گے, بتلا دیجیے. کیا وہ منزل جہنم کی ہے جہاں پہنچنے کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی, نماز نہیں پڑھ جائے گی جہاں پہنچنے کے بعد. تو میرے بھائی عرض کرنا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے, ہر قیمت میں فرض ہے. تو کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دیکھو حضور کی حدیث ہے, غور کیجئے گا, حببا الیہ من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے 3 چیز کی محبت میرے دل میں ڈال دی. 3 چیز کی محبت, حببا الیہ من دنیاکم ثلاث, 3 چیز کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نفس سے محبت نہیں کرتا ہوں, بلکہ اللہ نے ڈال دی گئی ہے محبت. 3 چیز کی ڈال دی گئی ہے. کون سی چیز کی؟ الطیب و خوشبو کی محبت. سرکار کے دل میں اللہ نے ڈال دیا خوشبو کی محبت. سبحان اللہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے جسم کو ہی خوشبودار بنا دیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد میں نے سینے پر ہاتھ رکھا کہ سانس وغیرہ کا کیا حال ہے. رکھا, جب ہٹایا تو مجھ کو عنبر سے پڑھ کے میری ہتھیلی مہکنے لگی. میں وضو کرتی تو, غسل کرتی تو, نہاتی تو, وضو کرتی تو ہر حال میں جب میں ہاتھ کو اپنے بیوی پر لے جاتی تو وہ اسی مجھ کو عنبر کی طرف مہکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر پر تھے, تیز آئے اور نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبتا حیا و میتا, اے نبی کیا شان ہے آپ کی, آپ زندہ تھے جب بھی جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی, اور جب دنیا سے جانے لگے جب بھی جسم پر آپ کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. ماشاءاللہ. یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے نبی کی شان. تو حضور کی حدیث ہے
کہ میرے دل میں 3 چیز کی محبت ڈال دی گئی، نماز کی، الطیب والنساء، اب بیوی کی، کہ بیوی سے میرا حق تلف ہو جائے، کھانا خرچے میں کمی ہو جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ مجھے بیوی کی محبت ڈال دی گئی کہ ہر حال میں بیوی کا حق ادا کیا جائے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اتنی پسند تھی کہ آپ بلال کو کہا کرتے تھے، بلال اذان دو، میری جان کو راحت پہنچاؤ۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو میری جان کو راحت ملے گی۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اذان دو بلال، جماعت قائم کرو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس حدیث کو ایک بہت بڑے امام ابن سیرین اس حدیث کو پڑھا تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے اجازت دے گا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو یا جنت میں چلے جاؤ، اللہ مجھے اختیار دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھو یا جنت میں چلے جاؤ، تو ان کا کہنا ہے اللہ مجھے اختیار دے دے گا تو میں 2 رکعت نماز ہی پڑھوں گا اور جنت کو چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ جنت میں جانے سے میرا فائدہ ہے اور نماز پڑھنے سے محبوب کی آنکھوں کا فائدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی امان الرب صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی میرے بھائی، میری آنکھوں کا فائدہ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے بھائی آپ کو میں عرض کروں، نماز، سبحان اللہ، آج کل معمولی سا سردی زکام کسی کو ہو جائے تو وہ نماز سے کنارے ہو جاتا ہے، سردی ہے، زکام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک رکعت پڑھا کے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے، ابھی سورہ حمد پڑھ ہی رہے تھے کہ لولو ایک مجوس کا نام ہے، مجوسی کا نام ہے، وہ آیا، خنجر زہر میں بوجھا ہوا خنجر فاروق اعظم پر تاور توڑ حملہ کرنا شروع کر دیا، 6 کاری زخم لگے، خون سے پورا بدن آپ کا لت پت ہو گیا، لوگ اٹھا کر کے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے کچھ ہوش آیا تو کہا کہ ارے ابھی تو میں نماز مکمل نہیں کی ہے، جلدی سے مصلی بچھاؤ، میں نماز پوری کر لوں۔ 6 کاری زخم کھانے کے بعد، خنجر کھانے کے بعد آپ نے نماز پوری کی، نماز پڑھا، اسلام پھیرنے کے بعد کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے وہ مرد نہیں ہے۔ میرے بھائی ابھی آپ نے سنا، نماز کون کون نہیں پڑھے گا، نماز کون کون نہیں پڑھے گا، نماز کس پر معاف ہے، نماز معاف ہے 10 انگوٹھی والے پر نہیں، لمبے لمبے بالوں والے نہیں، کھا کر کے مشٹنڈے بننے والے پر نہیں، نماز معاف ہے مجنوں پر، پاگل پر، جو پاگل ہو جائے وہ مرفوع قلم ہے، اس پر نماز نہیں ہے، اور وہ بچہ جو بستر پر پیخانہ پیشاب لتھڑا رہتا ہے وہ مرفوع قلم ہے، اس پر نماز نہیں ہے نا بھائی۔ اور جو سویا ہوا ہو، نیند میں ہو، تو نیند کی حالت میں نماز فرض نہیں ہے۔ اور سنو کہ حیض کی حالت میں جس عورت کو MC ہوتی ہے، ماہواری آتی ہے، وہ ماہواری کی دنوں میں اس پر نماز معاف ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ اب جو بابا نماز نہ پڑھے ان کو پکڑو، کہو کیا بابا تم کو کب سے MC آنے لگی جو نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم کو کب سے MC آنے لگی، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم پاگل ہو جو نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم بستر پر پیخانہ پیشاب کرتے ہو جو نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ میاں نماز صرف پاگل پر، حائضہ عورت پر، نفسہ عورت پر، انہی لوگوں پر نماز معاف ہے۔ اب باقی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پر نماز فرض نہ ہو، جس پر نماز فرض نہ ہو۔ میرے بھائی آپ کو میں عرض کروں کہ
سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، ایسے وسیلہ ہیں کہ سبحان اللہ. آپ ایک مثال کے ذریعے دیوبندی وہابی کا عقیدہ ہے کہ حضور مدینہ میں رہتے ہیں، مدینے کی دوری لکھنؤ سے 7,000 کلومیٹر دوری پر ہے یا 6,000 کلومیٹر دوری پر ہے. نبی اتنی دور ہیں، ہم حضور کو پکاریں گے تو کیسے سنیں گے؟ اے سنیو جی لگانا. ان کے دماغ کی، دیوبندی وہابی کے دماغ کی مشنری کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا. کتنا بڑا پاگل ہے وہ. حضور بھی کہتا ہے، دور بھی کہتا ہے. ارے حضور کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو، لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو. حضور کا معنی کیا ہے؟ حاضر رہنے والا، حاضر رہنے والا. اے دیوبندیو، شرط جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا، اور جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی امان الحق صاحب قبلہ. واہ واہ حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ. کہتے دور، سبحان اللہ. چلو بے فرض غلط، حضور بے فرض غلط ہم نبی کو دور ہی مان لیں تو دور تک پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ یوں سمجھو جیسے 101 منزل کا مکان ہو، 100 منزل کو چھوڑ دیجئے، ایک منزل پر 100 منزل چھوڑ کر کے ایک منزل پر مولانا نعیم کو بیٹھا دیجئے. ان کو صوفی ہے، صوفی حسیب صاحب، ان کو ان سے ملنا ہو. دیکھیے ہے کتنے ضعیف ہیں، میری طرح یہ بھی کمزور ہیں، مگر یہ ہے کہ محبت ہے مولانا نعیم سے، ان سے ملنا چاہتے ہیں. بھری 100 منزل پار آواز نہ جائے کہ ہمت نہیں ہارے گے، پکاریں گے مولانا نعیم صاحب، تو جہاں تک آواز جائے گی وہاں کے لوگ تو جھانکیں گے. 20 منزل تک آواز جائے گی تو 20 منزل کے لوگ جھانکیں گے. کیا بات ہے مولانا حسیب صاحب؟ ارے ایک منزل پر مولانا نعیم بیٹھے ہیں، ملاقات کرنا ہے، آپ آواز دے دیجیے. 20 منزل کا آدمی پکارے گا مولانا نعیم صاحب تو 40 منزل کے آدمی جھانکیں گے. کیا بات ہے؟ ارے اوپر ایک منزل پر مولانا نعیم بیٹھے ہیں اور مولانا حسیب کو ان سے ملنا ہے، آواز دے دیجیے. 40 منزل کا آدمی پکارے گا مولانا نعیم صاحب تو 60 منزل کا آدمی جھانکے گا. کیا بات ہے؟ ارے منزل سے مولانا حسیب بیٹھے ہیں اور ان کو تلاش کر رہے ہیں، آواز دیجیے. 60 منزل کا آدمی پکارے گا مولانا نعیم صاحب تو 80 منزل کا آدمی جھانکے گا. ارے بس آپ کے سے قریب ہی مولانا نعیم، آواز دے دیجیے. جب 80 منزل کا آدمی پکارے گا مولانا نعیم صاحب تو جھانکیں گے. کس کی آواز ہے؟ آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی، دل کو دل سے راحت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، بات ہو جائے گی. نجدیوں، جوندیوں، وہابیوں، تم کہتے ہیں مدینہ دور ہے. ارے مدینہ دور ہے، یہاں سے بریلی تو دور نہیں ہے. یہاں سے اعلیٰ حضرت کو پکار لو، اعلیٰ حضرت اجمیر کے غی نواز کو پکار دیں گے. ارے اجمیر کے غی نواز بغداد کے غوث اعظم کو پکار دیں گے، اور بغداد کے غوث اعظم تم کو رسول سے ملا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہنشاہ بغداد کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت، ماشاءاللہ. دیکھو بھائی، یہ غوث اعظم کی محفل ہے. غوث اعظم ہمارے بڑے غیور ہیں، آپ بہت ہی زیادہ میرے غوث پاک نوازنے والے ہیں. ایک شعر میں پڑھتا ہوں، نماز کے موضوع پہ ایک شعر سن لیجیے. سبحان اللہ. یہ تو سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ دل میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو ہوا. یا رسول اللہ دل میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو ہوا. آپ کو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی، آپ کو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی. میرے بھائی، دیوبندی وہابی کا عقیدہ ہے، تقویت الایمان میں عقیدہ لکھا ہوا. دیکھو بھائی، میں بولتا ہوں
ذمہ دارانہ. میں نے تقویۃ الایمان کا نام لیا ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گائے گدھے کے خیالوں میں ڈوب جانے سے بھی برا ہے. ڈوب جانے سے برا، یہ انہوں نے لکھا ہے. نہیں لکھا ہو یہ لکھنؤ شہر ہے، دیوبندی مدرسے بھی بہت ہے. کسی دیوبندی مولوی کو لے آئیے، میرا سامنا کروا دیجئے، الحمدللہ رب العالمین آ کے سامنے ہی میں ان کو ہم جہنم پہنچا دیں گے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا بار. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے. تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تیر آزما ہم جگر آزمائے. میرے بھائی یہ دیوبندی وہابی کے بڑے فرسودہ عقیدے ہیں، بیکار عقیدے ہیں. جہنم میں جن کی نماز گائے والی ہے، گدھے والی ہے، ہماری نماز صدیق اعظم والی ہے، فاروق اعظم والی ہے، علی والی ہے، حسن والی ہے، حسین والی ہے. بولو بھائی. حضرت امام حسین سجدے کی حالت میں، نبی جب سجدے میں جاتے تو کندھے پر بیٹھ جاتے. تو سرکار یہ خیال کرتے ہوئے کہ حسین کندھے پر بیٹھے ہیں، میں اٹھوں گا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. سرکار سجدہ کو طویل کر دیتے تھے. تو سرکار حسین کا خیال کریں نماز میں تو نماز مکمل ہو. سرکار حسین کا خیال کریں تو سجدہ لمبا ہو جائے. امت نبی کا خیال کرے نماز میں تو نماز مقبول ہو جائے، نماز عزت میں مقبول ہو جائے. میرے بھائی الحمدللہ رب العالمین یہ غوث اعظم کی محفل ہے. غوث اعظم کا رتبہ کتنا بڑا ہے سنو. میں آپ کو عرض کروں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ہم عام باتیں عرض نہیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو یہ رتبہ دیا کہ آپ کا قدم تمام ولیوں کے کندھوں پر ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے دل پر تجلی ڈالی. تجلی ڈالی. ایک مطلب اللہ نے موسیٰ پر تجلی ڈالی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب سے میں نے مجھ پر اللہ کی تجلی پڑی ہے تب سے میری آنکھ کی روشنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تاریک راتوں میں کالی چیونٹی کو 30 میل کی دوری پر ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. جس پر اللہ کی تجلی پڑ جائے وہ 30 میل کی دوری پر اندھیری رات میں کالی چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لے. غوث اعظم پر اللہ کی تجلی پڑی ہے تو غوث اعظم بھی پورے عالم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہے ہیں. ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہے ہیں. غوث اعظم ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے غوث اعظم پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. نبی نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. غوث اعظم کہتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. ہتھیلی پر رائی کا دانا غوث اعظم کا ادب ہے. غوث اعظم کا ادب ہے. حضور نے فرمایا ہتھیلی، انہوں نے کہا ہتھیلی پر رائی کا دانا. رائی کا دانا جب آپ رکھیں گے، سرسوں کا دانا، رائی کا دانا، تو کوئی نہ کوئی جگہ اتنی ہی اسی سے ہی گھیرے رہے گی نا. غوث اعظم نے نبی کا ادب کیا کہ میرے نزدیک اتنی جگہ نبی کے علم سے خالی ہے جتنے میں گنرائی بیٹھی ہوئی ہے، جتنے میں سرسوں بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ ہے غوث اعظم کی شان، یہ ہے غوث اعظم کا مرتبہ. غوث اعظم کا مرتبہ سبحان اللہ. جب اللہ نے تجلی ڈالی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ مقربین کے ساتھ جوڑے بھیجے، خلاق بھیجے. غوث اعظم کو بغداد میں ملائکہ نے خلاق پہنایا، جوڑے پہنائے، کہا کہ آپ اعلان کیجیے جو اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے اعلان کیا قدمی حاضری رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولی کے کندھوں پر ہے. اس وقت 200 اولیاء مجلس میں موجود تھے جس میں عبد النجیب سہروردی، حضرت شاہ الدین سہروردی جیسے آیان وقت بھی تھے. وہ لوگ اٹھے اور غوث پاک کے قدمینات کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھا. یہ تو ہوا. اور سنو
اس وقت جہاں جہاں ولی تھے بغداد سے قرب جوار میں ہر ولی نے سر جھکایا. حضرت احمد رفاعی نے ام عبیدہ میں سر جھکایا. حضرت عبدالرحیم قناوی نے کنا میں سر جھکایا. حضرت سہیل نجار نے سر جھکایا. حضرت حیات بن قیس ہیران میں ایران میں سر جھکایا. اور غیر نواز اس وقت سنجر کے پہاڑ پہ عبادت کر رہے تھے. اپنے سنجر کے پہاڑ پر سر جھکایا. کہا بل علی حدقتی عینی، اے غوث اعظم آپ کا پاؤں میرے کندھے پر نہیں آپ کی پتلیوں میں ہے، آپ کی پتلیوں میں ہے. یہ غیر نواز نے اعلان فرمایا. سبحان اللہ. غوث اعظم کا تمام آج دنیا کے 360 اولیاء کرام، پورا دنیا کے 360 اولیاء کرام نے عراق کا وہ حصہ جو عرب سے ملتا ہے وہاں کے 60 اولیاء کرام نے، بغداد کا وہ حصہ جو عجم سے ملتا ہے وہاں سے 40 اولیاء کرام، اور مصر کے 20 اولیاء کرام، اندلس کے 27 اولیاء کرام، کوہ طاف کے 35 اولیاء کرام، اور جزیرۃ العرب کے 27 اولیاء کرام، یعنی کل 313 اولیاء کرام نے سر جھکایا. اعلان کیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے، قدم آرا تیرا سر بھرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء بنتے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کلام حضور اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ حضرت سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے جو آپ نے خطاب سنا مولانا لمعان رضا صاحب. امان جو میرا نام ہے ان کا نام لمعان. لمعان کو بناتے ہیں چمن، لمعان سے وقت ہوتا تو میں لمعہ پر اعلیٰ حضرت الاشعار سنا. لیکن پھر انشاءاللہ جب تک ہمارے ڈاکٹر ریس صاحب، ہمارے جناب عبدالشکیل صاحب، یہ لوگ زندہ رہیں گے، ان کی اولادیں زندہ رہیں گی، میرا آنا جانا لگا رہے گا. مولانا نعیم صاحب کو بھی میں دل سے چاہتا ہوں، یہ بھی مجھ سے دلی محبت رکھتے ہیں. بس میری دعا ہے یہ سلامت رہیں قیامت تک، یہ سلامت رہیں قیامت تک، اور قیامت ہو خدا نہ کرے، اور قیامت ہو خدا نہ کرے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود متفکر تھا کہ وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اب کون بولے گا اس چیزوں پر. میرے بچے نے میری جگہ لے دی. یہ میرے تیسرے درجے کے لڑکے ہیں مفتی نعمان صاحب، ان کی تقریر آپ نے سنے ہی. ماشاءاللہ عربی میں بھی اچھی صلاحیت ہے، انگلش میں بھی اچھی صلاحیت ہے. خود ہی اپنا انسٹیٹیوٹ گونڈا میں کھولا ہے، بے نام پر نام رکھا ہے، علمان انسٹیٹیوٹ. تو اس میں 60 بچیاں پڑھتی ہیں جو عالمہ بن رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین اس بچے سے مستقبل کے لیے وابستہ ہے. گھر کا سارا خرچ انہوں نے اپنے کندھے پہ لے رکھا ہے، مجھے آزاد کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور بھی غیبی توانائی، آپ غیبی علم و ہنر سے بہرہور فرمائے. ہمارے صوفی صاحب جو یہاں موجود ہیں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، دلی محبت کرتا ہوں. یہ ایسے سلسلے سے مرید ہیں جس سلسلے کے بزرگوں نے مردے زندہ کیے. کامل صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے صوفی حسیب صاحب، یہ محمد حسیب لکھتے تھے. آج تک میں نے ہی 2 روز پہلے جو یہاں آیا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ جس نیک طبیعت کے ہیں، عبادت گزار ہیں، وظیفہ گزار ہیں، میں نے کہا کہ آپ صوفی حسیب رہیں گے. اسی دن سے صوفی مشہور ہو گئے. اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ جتنے لوگ آئے ہیں، غوث اعظم کا باڑہ پٹ رہا ہے، غوث اعظم کے عرس کا فیض بڑھ رہا ہے. یاد رکھیے گا قرآن شریف میں ہے کلن نمدو ہؤلاء وہؤلاء، کلن نمدو ہؤلاء وہؤلاء. اللہ فرماتا ہے جس کے کم خرچ ہیں اس کو میں ہی دیتا ہوں، جس کے زیادہ خرچ ہے اس کو میں ہی دیتا ہوں. ظاہر بات ہے میرے پاس 11 بچے ہیں،
7 لڑکیاں ہیں، 4 بچے ہیں، اتنے سارے اخراجات اللہ ہی دیتا ہے نا بھائی. جس کے پاس ایک ہی بچہ ہے اور اسی میں بیماری ہے، آزاری، پریشان ہے، تو جس کے پاس جتنا خرچ ہے اللہ دیتا ہے نا بھائی. یہی حساب اولیاء کرام کا ہے کہ آپ چلے جائیے حضرت سیدنا قطب احمد مینا سرکار کے یہاں، تو وہاں عرس میں جتنے اولیاء کرام ہیں ان کو بھی مدد دی گئی ہے، ان کو بھی خزانے دیے گئے ہیں، ان کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. قرآن شریف میں ہے، ایک آیت سنیے اس کی تفسیر سلام. قرآن شریف میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. اللہ فرماتا ہے اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہو. اے غوث اعظم اللہ کے واسطے مجھے دے دیجئے، غیر نواز اللہ کے واسطے مجھے دے دیجئے، اعلیٰ حضرت اللہ کے واسطے مجھے دے دیجئے، اے قطب احمد، اے سرکار بادشاہ شہید عبدالرزاق اللہ کے واسطے مجھے دے دیجئے. ماشاءاللہ. یا شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے واسطے مجھے دے دیجئے. یہ تو خود قرآن شریف میں ہے. یہ وہابی قرآن نام کا پڑھتے ہیں، آپ قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ہم سنی عمل بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. سنو میرے بھائی، تو آپ اولیاء کرام کیا چلے جائیے، سرکار بادشاہ کے شاہ عبدالرزاق کے یہاں جائیے، تو وہاں جتنے لوگ جاتے ہیں مانگتے، اسی اعتبار سے اللہ ان کو روزی دیتا ہے. ان کی بارگاہ میں مددیں اتارتا ہے، فیض اتارتا ہے، مانگنے والوں کو فیض دیتے ہیں. آپ چلے جائیے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے یہاں 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. 25 لاکھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے گنبد پر فیض اتارتا ہے، مددیں اتارتا ہے. اب جانے والوں کو، مانگنے والوں کو اعلیٰ حضرت عطا کرتے ہیں. غیر نواز کے یہاں لاکھ لوگ حاضری دیتے ہیں، تو لاکھ کے اعتبار سے غیر نواز کے گنبد پر فیضان الہی برستا ہے، فیضان الہی برستا ہے. اب مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے. غوث اعظم کے یہاں کروڑ جاتے ہیں، وہاں اس کے اعتبار سے غوث اعظم کے یہاں فیضان الہی اترتا ہے، اللہ کی مددیں اترتے ہیں، اور وہاں اس کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. اب میرے نبی کے یہاں کل دنیا سوالی ہے، دنیا سوالی ہے، ایک میرا نبی بانٹنے والا ہے. فرماتے ہیں کہ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا. کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں غوث اعظم کے فیضان سے محروم نہ رکھے. غوث اعظم کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں پھر صلاۃ السلام پڑھیے. حضرت فرماتے ہیں کہ لاکھوں بیمار ہو، آج کے بیماریوں میں آدمی پریشان ہے. غوث اعظم حالات فرماتے ہیں، فارسی کی ان کی ایک کتاب ہے شاہ جیلا، اس میں حالت لکھتے ہیں کہ ہزاروں بیمار ہو، لاکھوں بیمار ہو، غوث اعظم آ جائے، دامن جھاڑ دیں، ان کی ہوا سے، دامن کی ہوا سے زندگی برس جائے. نہ ڈاکٹر کی ضرورت، نہ حکیم کی ضرورت. غوث اعظم دامن جھاڑ دیں تو سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں. سبحان اللہ. یہ ہم لوگ سنی ہیں، ہم لوگ انہی سے مانگتے ہیں، غوث اعظم سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاہ عبدالرزاق سے، قطب احمد سے مانگتے ہیں. کیوں کہ انہی کو مانگتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے. اور سب کی ترجمانی شریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار جس کو جو چاہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، کلام حضور تاج الشریعہ. ماشاءاللہ. میرے بھائی نبی بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گیا ہے. نعیم صاحب نے ساتھ دیا، صوفی حسیب صاحب نے ساتھ دیا، ہمارے پیارے نقیب، اللہ تعالیٰ ان کو روشن و تابہ کرے. انہوں نے ساتھ دیا، اتنی دیر تک ہم بول گئے. ہم سب کے ممنون ہیں، دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ
غوث پاک کے وسیلے سے ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کی ہم محتاج ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یا اللہ میری صحت بحال کر دے، جتنے بیمار ہیں سب کی صحت بحال کر دے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ سے اس کو نواز دے۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کو جائز کاروبار سے لگا دے۔ آج جو روزے روزگار سے ہیں ان کے کاروبار میں برکت و ترقیاں دے۔ یا اللہ جس کے گھر میں شہر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے، اس گھر سے اس گھر کو نجات دے۔ اور پروردگار عالم تمام سنی گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم مولا۔ مجھے یہاں بلانے والے شروع سے عبدالشکیل صاحب اور ڈاکٹر لیث صاحب، اللہ ان دونوں کے مرادوں کو پورا فرما۔ السلام مصطفیٰ جان رحمت